ویلکم بیک. اس وقت براہ راست آپ کے لیے چلیں گے جہاں پر وزیر اعظم شہباز شریف نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. اور ابتداً میں عرض کر دیتا ہوں، پہلی بات تو یہ ہے کہ پچھلی حکومت نے جس طریقے سے میاں محمد نواز شریف کو، مجھے، میرے خاندان کو اور مسلم لیگ نون کو جس طرح بدنام کرنے کی بھونڈی کوشش کی اور انتہائی بے بنیاد اور لغو الزامات لگائے گئے، وہ سب آپ کے علم میں تفصیل میں نہیں جا رہا، لیکن اس کا مقصد یہ تھا کہ میرے قائد میاں محمد نواز شریف کو، مجھے اور میرے خاندان کو اور پارٹی کو بری طرح پاکستان کے اندر اور باہر بدنام کرنے کی ایک بدترین گھٹیا انہوں نے دن رات کوشش کی. چاہے وہ آپ جانتے ہیں کہ پاناما سے اقامہ کیا ہوا، یعنی اصل کیس پاناما کا تھا اور سزا اقامہ میں ہو گئی، جو کہ اس کیس کا کہیں اس کا ذکر نہیں تھا اور اقامہ لے آیا گیا اس لیے کہ پاناما میں میاں نواز شریف کا دور دور تک نام نہیں تھا. اور پھر جس طریقے سے اس کو گند اچھالا گیا اس کے نتیجے میں، اور آپ جانتے ہیں کہ اس زمانے میں ایک جو جج تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے، جسٹس شوکت صدیقی، ان کا بیان اس زمانے میں چلا اور آپ نے دیکھا سچ کو آنچ نہیں. یہ 10 سال گزر جائیں، 20 سال گزر جائیں، سچ اونٹ کے آتا ہے، اور جو بات من گھڑت اور جھوٹی ہوتی ہے وہ بھی چھپ نہیں سکتی. اسی طریقے سے آپ نے پھر دیکھا نیشنل کرائمز ایجنسی، جو برطانیہ کی ایک مشہور زمانہ ایجنسی ہے کرمنل انویسٹیگیشن کی، اس کو عمران نیازی اور ان کے حواریوں نے ہزاروں کاغذات دیے اور 2 سال اس کی تحقیقات ہوتی رہیں، اور نتیجہ آپ کے سامنے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کی عزت رکھی اور مجھ خطا کار کی عزت رکھی. اب آپ نے دیکھا ڈیلی میل، بغیر کسی تفصیل کے، کیونکہ پچھلے 48-72 گھنٹوں میں یہ بہت ٹیلی ویژن پر اخبارات کی زینت بنا رہا ہے، تو میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا. صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عمران نیازی اور اس کے حواریوں نے، جس میں کیا نام تھا، شہزاد اکبر صاحب اور دوسرے لوگ شامل تھے، کتنی یعنی ایک ہارٹ لیس اپروچ تھی ان کی. یہ نہیں سوچا انہوں نے کہ اس طرح پاکستان، ان کی تو بدنامی ہوگی، شہباز شریف کی، شریف خاندان کی، نواز شریف کی، لیکن پاکستان کی جو بدنامی اس میں پنہاں تھی ان کو علم تھا اس کا، لیکن وہ ایک پتھر دل کی طرح وہ اس سوچ کے حامل تھے کہ پاکستان کو خدا نخواستہ نقصان پہنچتا کوئی بات نہیں، یہ شریف خاندان کو پوری طرح دنیا میں رسوا کرو. اور مقصد اس کا کیا تھا کہ ڈیفڈ، جو کہ برطانیہ کا ادارہ ہے جس نے 2008 سے لے کے 2018 تک کوئی 600 ملین پاؤنڈ جو پاکستان میں اس کی جو زیادہ رقوم وہ پنجاب میں آئی تھی، وہ الحمدللہ بڑے شفاف طریقے سے اس کو خرچا گیا. ان کا مقصد یہ تھا کہ ہزاروں نہیں لاکھوں پاؤنڈ یہ اپنا شہباز شریف کے بچے لے گئے اور اس کو پھر لانڈر کیا. یہ آرٹیکل کا حصہ ہے. اور پھر اسی آرٹیکل میں یہ لکھا تھا کہ شہزاد اکبر نے ان کو پاکستان کی جیلوں کی سیر کرائی، اس کو ڈیوڈ روز کو، اور اس کو ملوایا جن لوگوں کو بیچاروں کو گرفتار کیا ہوا تھا، جن کے بچے دن رات رولتے پھرتے تھے.
اور پھر یہ سٹوری چھاپی گئی، اور پھر یہ 16 یا 14 جولائی 2019 کی بات ہے، اور اسی دن آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک یلغار تھی پی ٹی آئی کے وزراء کی عمران نیازی کے حکم پر، اور وہ لگے ہوئے تھے کہ دیکھو جی یہ چور ڈاکو کھا گئے پاکستان کا پیسہ، یہ ڈیفٹ۔ اتوار کا دن تھا اور چھٹی تھی۔ ڈیفٹ جو برطانیہ کا سرکاری ادارہ ہے، برطانوی حکومت نے وضاحت دی اسی دن کہ یہ بات غلط ہے، ایسی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ میرے ذاتی علم میں ہے کہ عمران نیازی کے پورے پریشر کے اوپر اور بھی اس میں لوگ شامل تھے کہ ڈیفٹ کی اس وضاحت کو 6 گھنٹے اس کو مؤخر کروایا گیا کہ بھئی یہ ہم گالی گلوچ کر لیں۔ اس کو پہلے تو کہا کہ اس کو نہ دیں، مگر وہ سرکاری برطانوی حکومت کی کلیریفیکیشن تھی۔ آگے چلتے ہیں، فاسٹ اس کو سپیڈ کرتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ پاکستان کی جگہسائی ہوئی، رسوائی ہوئی، اور یہ پیغام دیا گیا کہ پاکستان میں ایڈ گرانٹ یہ مت بھیجو، وہاں پر چور ڈاکو بیٹھے ہیں، وہ کھا جائیں گے آپ کی یہ رقوم۔ برٹش ٹیکس پیئر، پھر اس زمانے میں جو برٹش ہوم سیکرٹری تھی پریٹی پٹیل، ان کا اسی آرٹیکل میں ڈیوڈ روز نے ان کا سٹیٹمنٹ لیا ہوا ہے کہ اس معاملے کی تحقیق ہونی چاہیے۔ اب میں نے اس کے بعد اعلان کیا کہ میں ان کے خلاف جاؤں گا عدالت میں۔ چنانچہ میں نے لیگل نوٹس دیا، جو کہ برطانیہ کا قانون کا ایک یہ حصہ ہے کہ پہلے آپ کو لیگل نوٹس دینا پڑتا ہے۔ فاسٹ ٹریک 3 سال میں نے جب دیا نوٹس، 3 سال اس کو وہ لیت و لال سے کام لیتا رہا، یہ ڈیلی میل، کئی ایڈجرنمنٹ لی، کئی، اور پھر بالآخر اللہ تعالیٰ کی بے پایہ فضل و کرم سے میں تو اس لائق نہیں ہوں۔ کس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ انہوں نے پھر ایک غیر مشروط انکنڈیشنل معافی مانگی ڈیلی میل نے، اور وہ آپ ٹی وی کے وہ دیکھ لیں، وہ جو ان کی کلپس ہیں شہزاد اکبر صاحب کی۔ میرے پاس تو اتنا مواد ہے، یہ تو 20% ہے۔ انہوں نے کہا اینکر نے کہ بار آپ دیں گے، ان کو سب کچھ میں برطانیہ حوالے کروں گا، میں خود وہاں پر میں یہ ہر چیز پیش کروں گا۔ تو 3 سال کس بات کے لگے؟ پہلے کہا کہ جناب یہ کووڈ آ گیا ہے، اس سے پہلے کہا کہ ڈیوڈ روز چھٹی پہ چلے گئے ہیں اور وہ آئیں گے تو جواب دیں گے عدالت میں، اس کی ایڈجرنمنٹ لی، پھر کووڈ آ گیا۔ بھائی کووڈ آ گیا، کیا یعنی اس سے بڑا اور کیا ایک بہانہ ہو سکتا ہے بھونڈا کہ بھائی کووڈ آ گیا؟ آپ نے تو ڈاکومنٹ دینے تھے ان کو، مشاورت آپ زوم سے کر سکتے تھے۔ کووڈ نے تو دنیا کو زوم پر میٹنگز، کانفرنسز اور مشاورت کا طریقہ سکھا دیا، حتیٰ کہ یونیورسٹیاں اور کالجز میں بھی تھرو ریموٹ کنٹرول ایجوکیشن ہوتی تھی۔ تو انہوں نے بار بار کووڈ کا بہانہ بنایا کہ ہم نے پاکستان جانا ہے۔ پاکستان آپ نے کیا لگاٹے لینے جانا ہے؟ آپ کو ہر چیز مہیا ہے، آپ کو واٹس ایپ پر، آپ کو ای میل کے ذریعے، آپ کو زوم کے ذریعے ہر چیز مہیا ہے۔ وہ بہانے تھے کہ تاخیر کی جائے۔ بالآخر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 3 سال بعد انہوں نے معافی مانگ لی۔ معافی مجھ سے نہیں مانگی، یہ آپ سے معافی مانگی ہے، آپ سب سے۔ باخدا میں آپ کو بالکل ایمانداری سے کہہ رہا ہوں، یہ پاکستان کے 22 کروڑ عوام سے معافی مانگی ہے، ان ماؤں اور بچوں سے جن کے لیے یہ پروگرام تھا مدر چائلڈ ہیلتھ کیئر، ان بچوں سے جو اس سے تعلیم حاصل کرتے تھے، وہ پرائمری ایجوکیشن میں پنجاب میں، سندھ میں، کے پی میں، بلوچستان میں، اور 600 ملین پاؤنڈ آیا جس طرح میں نے آپ کو عرض کی۔ تو یہ معافی ان لاکھوں ماؤں اور بچوں سے مانگی انہوں نے، ان بیواؤں اور یتیموں سے مانگی، اور پاکستان کا نام بالآخر اللہ تعالیٰ نے اس کو 4 چاند لگائے۔ یہ میری وجہ سے نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ جو حقیر خدمت تھی وہ سامنے آ گئی، اور انہوں نے بالآخر معافی مانگی
اور یہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی. اور دوسری طرف کیا ہوا, یہ شومی قسمت دیکھیں, یعنی کوئی نہیں چاہے, کتنا بھی کوئی بدترین مخالف ہو, کوئی چاہے گا کہ پاکستان یعنی جنونلی ڈیمیج ہو جائے. یہ جو سعودی عرب کے جو ہز رائل ہائنس جو ہمارے وہاں پر پرائم منسٹر ہیں سعودی عرب کے, پرنس محمد بن سلمان اور کراؤن پرنس, انہوں نے جو ہماری اطلاع ایک ہی گھڑی بنوائی تھی جس میں خانہ کعبہ کا ماڈل تھا, خانہ کعبہ کا ماڈل تھا, اور وہ گھڑی عطیہ کے طور پر دی تھی پاکستان کے عوام کی عزت کے لیے. یہ عمران نیازی نہیں, 22 کروڑ عوام کی عزت کے لیے. جس طرح مجھے بھی تحفے ملے ہیں بڑے, وہ میں نے یہاں پر اس کی ایگزیبیشن ہے اوپر, آپ جا کے دیکھ لیں. تو خانہ کعبہ کا ماڈل ہو تو ہمارے ہاں پاکستان میں جو ہم مسلمان ہیں وہ چاہے جو مرضی ہم اپنی نجی زندگی میں کریں, لیکن وہ ناموس رسالت پر کٹ مرتے ہیں. وہ خانہ کعبہ کی حرمت اور عزت پر وہ کٹ مرتے ہیں. یہ جو ایک انتہائی ایک گھٹیا حرکت کی, گھٹیا ترین, کہ خانہ کعبہ کے ماڈل کی گھڑی بیچ کر پاکستان کو عمران نیازی نے سر عام اس کو نیلام کیا, بدنام کیا. اس سے بڑی اور کوئی کبھی حرکت ہو نہیں سکتی. اور یہ آج روزے روشنی کی طرح بات آیا ہے, اس کو کوئی اب اس کو جھٹلا نہیں سکتا کہ یہ گھڑی بیچی گئی. وہ دکاندار بھی سامنے آ گیا جس نے کہا کہ ہاں جی میں نے $2 ملین میں یہ گھڑی خریدی تھی, اور وہ دکاندار بھی سامنے آ گیا اس کا بیان جس نے کہا کہ یہ رسید جعلی ہے, نام میری یہ ہینڈ رائٹنگ ہے. یہاں پر اسلام آباد میں جو جھوٹی ایک رسید انہوں نے ایک بالکل فراڈ کیا. میں نے اس لیے بات آج سے چند ماہ پہلے فراڈی کا لفظ استعمال میں کبھی نہیں کرتا, لیکن یہ ایک فراڈ کیا. اور اب وہ دکاندار نے کہہ دیا کہ یہ رسید بھی جعلی ہے, نہ میری یہ سگنیچرز ہیں, نہ میری یہ اپنا لکھائی ہے. چلو لکھائی ہو بھی جائے تو بعض کو لکھائی کے اوپر دکاندار وہ سائن کر دے, انہوں نے کہا میرے سگنیچرز بھی جعلی ہیں. تو میں یہ بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ہے وہ ایک انتہائی افسوسناک مقام ہے. ایک ایسا مقام ہے کہ ہمیں پوری طور پر اپنی انٹروسپیکشن کرنی چاہیے کہ کس طریقے سے ایک ایسے شخص نے پاکستان کو, ہماری جو معیشت ہے اس کو تباہ کیا, ہمارے خارجی تعلقات کو برباد کیا, ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر اپنا تحکمانہ انداز میں حکومت کی, اور جو ہمارے جو بہترین ہمارے جو برادر ممالک ہیں ان سے تعلقات کو اپنا بالکل زیرو پر لے آئے, اور دن رات جھوٹ بولا, دن رات اپنا ایسی لغو گوئی کی کہ جس کی مثال نہیں ملتی. اور اس کے اوپر ابھی چند دن پہلے کہا کہ یہ شہباز شریف نے کیا تھا نا, اس نے لندن میں پاکستان کے عوام پتہ نہیں روب ڈالنے کے لیے یا ان کو دکھانے کے لیے, اب اس کو پتہ لگے گا لندن کی یہ عدالت ہے. واقعی اس نے اس حد تک بات درست تھی کہ لندن کی عدالت ہے جہاں پر برطانیہ کے جو رؤسا جو ہیں ان کے بچے, ان کو بھی جرمانے ہوئے ہیں, وہ بھی ان عدالتوں میں پیش ہوئی ہے. وہ عدالتیں ہیں برطانیہ کی, اس میں کوئی دو رائے نہیں. مگر اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے پاکستان کی لاج رکھی, پاکستان کی عزت رکھی. اس وقت آپ میں سے بعض لوگوں نے یہ تنزیہ کہا کہ شہباز شریف نے بڑک تو لگا دی کہ میں جاؤں گا عدالت میں, دیکھتے ہیں کب جاتا ہے. پھر جب میں چلا گیا تو پھر کیا آپ دیکھتے ہیں کہ نتیجہ کیا نکلتا. تو نتیجہ آج آپ کے سامنے ہے, قوم کے سامنے ہے. ڈیلی میل نے پوری قوم سے معافی مانگ لی ہے, اور وہ آرٹیکل کو ہمیشہ کے لیے انہوں نے اپنا ہٹا دیا ہے. اور کل جو اتوار تھی انہوں نے اپنے اخبار میں, جو کہ 10 لاکھ اس کی ہوتی ہے اشاعت اس کے ڈیلی 1 ملین, اس میں سیکنڈ یا تھرڈ پیج پہ وہ معافی نامہ اس میں شائع کیا ہے. یہ ہے وہ رویداد ڈیلی میل کی. اب آپ بتائیں میرے دوستوں, میرے بھائیوں اور میری بہنوں کی, یہ یعنی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گیا.
وہ یہ عمران خان اس کے حواری جنہوں نے نواز شریف اور میرے بغض میں اور غصے میں انہوں نے پورے پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی اور ڈونرز کو پیغام دیا کہ دھیلا نہ دینا پاکستان کو، یہاں پر سب کھایا جاتا ہے، اور پاکستان کو کس بدترین طریقے سے اس نے پاکستان کو بدنام کیا۔ آج ہم سب اللہ تعالیٰ کے حضور ہمارے سر جھکے ہوئے ہیں کہ اس نے کرم کیا پاکستان کے اوپر، اور پاکستان کے جو عزت پر جو ایک بہت کاری ضرب لگانے کی ایک جو بہت بڑی سازش کی گئی تھی، خدا نے اس کو اپنا فضل کر دیا اور کرم کر دیا۔ اور پھر فائنینشیل ٹائم میں ان کے بارے میں جو سٹوری چھپی جس میں بتایا گیا کہ اپنا ان کی شوکت خانم کے لیے وہاں پر پیسہ جمع کیا گیا، وہ فنڈ اکٹھا کیا گیا، اس کو انہوں نے ملینز آف ڈالرز انہوں نے لیے اور اپنے سیاست کے اوپر خرچ کر دیے۔ کس طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ خواتین کو اس نے بے گناہ گرفتار کروایا، مریم نواز کو گرفتار کروایا میرے سامنے، وہاں پر کوٹ لکھپت ہسپتال میں، کوٹ لکھپت جیل میں، وہاں پر نواز شریف سب قید تھے، وہاں پر مریم بیٹی ان کو ملنے آئی ہوئی تھی، وہاں پر ان کو باہر گاڑیاں آئیں گرفتار کر کے لے گئی۔ اللہ تعالیٰ کا بے پایاں فضل و کرم کے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کو کلین چٹ مل گئی۔ تو آپ کو شرم نہیں آئی، کچھ خیال نہ آیا کہ آپ نے بیٹیوں کو، قوم کی بیٹیوں کو اس طرح رسوا کرنے کی کوشش کی گئی؟ اسی طرح زرداری صاحب کی بہن فریال صاحبہ کو عید کی رات آپ نے گرفتار کر لیا، اپنی بہن آپ نے ان کو NRO دلوا دیا۔ میں ہوتا تو کبھی ان کی بہن کو گرفتار کبھی نہ کرتا، مائیں اور بہنیں سب کی سانجھی ہوتی ہیں، لیکن اپنی بہن کو اپنا جس نے ایک جرم کیا تھا اپنا ڈکلیئر نہیں کیا، مس ڈکلیریشن کی، وہ مرتکب ہوئی، دبئی میں اور امریکہ میں ان کی پراپرٹیاں پکڑی گئی، کئی سال اس کو ڈکلیئر نہیں کیا، اور پھر ایمنسٹی سے انہوں نے اس کا فائدہ اٹھایا، FBR سے ان کو سہولت دلوائی، NRO دلوایا۔ یہ ڈبل سٹینڈرڈز، اس طرح پاکستان کو انہوں نے برباد کیا، پاکستان کی معیشت کو، اور معیشت کا حال آپ جانتے ہیں کہ کس طریقے سے پاکستان کی معیشت اس وقت ہچکولے لے رہی تھی جب ہم نے 11 اپریل کو میں نے حلف اٹھایا مخلوط حکومت کی پرائم منسٹر کے طور پر، اور کس طرح ہم نے ایڑیاں رگڑی۔ سچی بات بتاتا ہوں اپنا IMF کے آگے، کیونکہ وہ پاکستان کے اوپر اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ IMF کا یہ کہنا تھا کہ آپ بات کرتے ہیں اس سے مکر جاتے ہیں، اس سے بدل جاتے ہیں، یو ڈونٹ آنر یور کمٹمنٹس، تو ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے۔ انہوں نے پتہ نہیں کہاں کہاں انگوٹھے لگوائے اور کہاں کہاں کیا کیا انہوں نے گارنٹیز لیں، تب جا کر IMF کا پروگرام جو ہے وہ اپنا دوبارہ پھر اس کو ہم نے ریوائیو کیا، اور اس طرح اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان کو ایک سیریس ڈیفالٹ کی صورتحال سے بچا لیا۔ یقیناً ہمیں مہنگائی، جو تیل اور ان کی قیمتیں تھی پیٹرول کی، جو عمران نیازی نے روکی ہوئی تھیں آرٹیفیشل طور پر، بھئی دنیا میں تیل کی قیمتیں دن رات آسمانوں سے باتیں کر رہی تھیں، $100 سے $120 تک پہنچ گیا تھا، اور یہ آخری دنوں میں جب ان کو یہ اندازہ ہوا کہ یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے شاید کامیاب ہو جائے، تو انہوں نے ایک کانٹوں بھرا جال اس نے پھینکا تاکہ آنے والی حکومت جو ہے اس جال میں پھنس جائے، جو کہ جس میں وہ کامیاب ہوئے۔ انہوں نے وہ ساری کی ساری جو پاسن ہونی تھی پاس نہیں کی، نہ ان کے پاس فنڈز تھے، نہ کابینہ سے، نہ کسی سے بھی انہوں نے ان کو منظور کروایا۔ اور پھر جب ہمیں یہ تو سر مڑاتے اولے پڑے، ہمیں یہ چیزیں اپنا نہ چاہتے ہوئے بہت ہمیں تکلیف تھی، میاں نواز شریف کو، پوری کولیشن کے اپنا جو ہیڈز ان کو، گورنمنٹ کو، کہ ہمیں بڑی تکلیف تھی کہ ہمیں عام آدمی کو یہ پاس آن کرنا پڑ رہا ہے، مہنگائی کا بوجھ، مگر مجبوری تھی۔ اور اس میں ہم نے اپنا سیاسی جو ہمارا جو اثاثہ ہے اس کو ہم نے بہت اس کو اپنے کنزیوم کروایا۔ ہمارے لیے بڑا آسان تھا کہ ہم جناب نہ بڑھاتے اور کہتے واہ واہ کرواتے،
لیکن ایک طرف ملک پاکستان تھا، اسٹیٹ تھی، اور دوسری طرف سیاست تھی. تو ہم نے اپنے ریاست کو بچانے کے لیے سیاست کو قربان کیا. یہ حقیقت ہے بالکل. وغیرہ میں کئی مرتبہ آپ کو بتا چکا ہوں کہ اگر نواز شریف کی لیڈرشپ میں ہم نے دوائیاں مفت دی، ہم نے اس ملک کے اندر کھاد جو ہے وہ آدھی جو قیمت جو تھی سبسڈائز کیا، اربوں روپے کھاد دی سستی، آٹا سستا دیا. چینی اس زمانے میں 2018 میں 52 روپے کلو تھی. تو پھر ہمیں کیا مجبوری تھی کہ ہمیں یہ پھر مہنگائی کا ایک جو طوفان تھا ہمیں آگے کرنا پڑتا، مجبوری تھی. IMF مشکل کس رہا تھا اور ہمارے پاس وہ وسائل نہیں تھے. ہم نے اپنے وسائل 75 سال میں برباد کیے ہیں اور یہ اجتماعی خودکشی ہوئی ہے. اس میں سب شامل ہیں، اس میں سیاسی حکومتیں بھی شامل ہیں، اس میں ملٹری ڈکٹیٹرشپ بھی شامل ہے. ابھی آپ ریکوٹیک کو دیکھ لیں، میں اس کی تفصیل یہاں پر بیان کروں تو آپ کا سر چھت کو جا لگے گا. ہوش ربا وہ حقائق ہیں کہ ایک کلو تانبا نے نکلا اور پاکستان اربوں خربوں جو ہے کھو چکا ہے. یہ قومیں اس طرح بنتی ہیں، قومیں تو بنتی ہیں مسلسل محنت، امانت اور دیانت سے، خون پسینہ بہانے سے. وہ آپ دور کو یاد کریں نا، 2014 سے لے کے 18 تک جب 14,000 میگا واٹ بجلی ایڈ کی گئی اور سستی ترین بجلی منصوبے جو کہ LNG سے چلنے تھے اور وہ چلے، 3 چلے، چوتھا آج بھی ابھی شاید وہ چل رہا ہے کیونکہ انہوں نے اس کے بعد اس کو ٹھپ کر دیا اور پتہ نہیں 40-50 ارب روپے اس کے اوپر کاسٹ اوور رنز ہو گئے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ گیس کے منصوبے لگائے جو کہ سستی گیس پاکستان کو دے سکتے تھے اور چلائے ہم نے، مگر قطر کے ساتھ جو معاہدے ہم نے کیے وہ تو گیس آ رہی ہے. جب سستی ترین گیس تھی $2 $3 پر یونٹ، یہ لوگ سوئے ہوئے تھے. یہ خواب خرگوش میں محض یہ الزامات میں ان میں لگے ہوئے تھے کہ ڈیلی میل کو پلندہ بھجوانا ہے، NGO کو پلندہ بھجوانا ہے، مریم نواز کو اریسٹ کرنا ہے، نواز شریف کو جیل میں بھجوانا ہے، احسن اقبال کو جیل میں بھجوانا ہے، ان کو جیل میں بھجوانا ہے، ان کو آصف زرداری صاحب کی بہن کو جیل میں بھجوانا ہے، سعد رفیق کو، اور اپنے شاہد عباسی صاحب کو، رانا ثناء اللہ کو. کل ان کی بریت ہوئی الحمدللہ. اب جو لوگ قسمیں کھاتے تھے، قسمیں، توبہ توبہ توبہ، قرآن کی قسمیں اسمبلی کے فلور پہ اٹھائیں اور آج وہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو گیا. خود پروسیکیوشن نے کہا کہ ہمارے پاس کوئی کیس نہیں، اور وہ اللہ بھلا کرے کہ نواز شریف کی ہم نے لیڈرشپ میں لاہور میں جو لگایا تھا سمارٹ سٹی، وہاں سے ثبوت ملا کہ راوی کے جب رانا صاحب کی گاڑی آئی تو انہیں کہا نہیں کہ وہاں سے اتنے وہ ثبوت ملا، وہ ساری کی ساری وہ ریل سامنے آ گئی، وہ ویڈیو سامنے آ گئی، سب فراڈ تھا، جھوٹ تھا بالکل. تو 4 سال جھوٹ، بغض، انات، وکٹمائزیشن، دن رات ان کو پکڑو، ان کو پکڑو، ان کو پکڑو، ان کو نہیں چھوڑنا، اور پورے وسائل، پوری قوت استعمال کی جا رہی تھی. کاش کے سے آدھی قوت ادھر معاش پہ بھی لگا دیتے، پاکستان کی عوام کی، غریب عوام کی ترقی کے اوپر لگا دیتے. الحمدللہ ہماری حکومت آئی. جس جوگے ہم ہیں وہ سن لیں میری بات، کوئی بڑی بات نہیں کرتے. سیلاب نے تباہی مچائی، 70 ارب روپیہ وفاق نے الحمدللہ ان سیلاب زدہ لوگوں کے لیے مہیا کیا. 70 ارب روپیہ، یہ تو ہے صرف بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے، لیکن نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ ایجنسی کے ذریعے جن کو احسن اقبال صاحب ہیڈ کرے تھے، اربوں روپے کے جناب فوڈ پیکٹس، پانی، کمبل اور یہ ٹینٹس، جی ماسکیٹو نیٹس، اربوں روپے کے یہ مہیا کیے. صوبوں نے بھی اس میں حصہ ڈالا اپنا، صوبہ سندھ نے حصہ ڈالا، صوبہ بلوچستان میں. اسی طریقے سے جو لوگ اللہ کو پیارے ہو گئے اس سیلاب میں، اپنے کوئی تقریباً ملا کر کوئی 40 کروڑ روپیہ وفاق نے وہ ان کے کمپنسیشن دی ہے. کوئی چلا جائے تو 10 لاکھ روپے، کوئی کمپنسیشن نہیں ہوتی. ابھی بہت بڑا چیلنج سامنے ہے، گھر بننے ہیں، سردیاں آ چکی ہیں، وہ بیچارے باخدا اپنے شدید سردی میں بلوچستان کے سنگلاق پہاڑوں پہ وہ ٹھٹر رہے ہیں اور سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ پیسے کہاں سے آئیں گے. میں آپ کو اپنا جو دل کا دکھڑا وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں
یہ پیسے کہاں سے آئیں گے؟ ابھی ایک اپنا خدا کے بندے نے 100 گھر آپ نے دیکھا، بہت شاندار گاؤں بنایا ہے وہاں پر ٹانک میں، وہاں پر اپنا 2 کمرے ہیں، ساتھ ایک ٹوائلٹ ہے، ایک کچنٹ ہے، ایک چھوٹا اسکول ہے، ایک اپنا وہاں پر میڈیکل فیسلٹی بھی ہے. اس طرح کے سینکڑوں نہیں ہزاروں گاؤں ہم نے بنانے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ مدد کرے گا انشاءاللہ. ہمت ہارنے کی کوئی بات نہیں، لیکن دن رات الزامات لگانا، دن رات کہنا کہ پاکستان خدا نہ خواستہ سری لنکا بننے جا رہا ہے، اور میں یہ کہہ رہا ہوں بھائی آپ نے تباہی اور بربادی کر دی. اس کا حساب دینا قوم کو کہ آپ نے پہلے چینی بیچی، اور چینی کے جو ایکسپورٹر تھے اور ان کے ملوں کو آپ نے اربوں کھربوں کا فائدہ دیا. اس وقت 7 سبسڈی بھی دی، $7 جو ہے وہ بھی روپے کے مقابلے میں اپریشیٹ کر رہا تھا. وہ ایک ونڈ فال ان کی جیب میں آیا کہ اگر لیٹ سے میں مثال دے رہا ہوں کہ ایک $100 کا ڈالر تھا، اگر 110 روپے ہوا تو چینی ایکسپورٹ ہوتی ہے 10 روپے بھی جیب میں جو ایڈیشنل، اور ساتھ سبسڈی بھی جیب میں. یہ اس طرح کے پھر چینی بات میں امپورٹ کی گئی، گندم منجوائی، گندم بات میں امپورٹ کی گئی. یہ اتنے بڑے بڑے سکینڈلز ہیں. اور آپ کہتے ہیں جناب شہباز شریف صاحب یہ ان کو لاتے کیوں نہیں؟ بھئی ہم بالکل جو قانون کا راستہ اسی کو ہم نے اپنایا ہے. ہمیں اس وقت غریب عوام کی روٹی دال اس کی دوائی کا انتظام کرنا ہے، سیلاب زدگان کے لیے انتظام کرنا. ابھی آج میں نے جو پاکستان میں کے اندر جو یورپی ممالک اور برادر ممالک کی جو سفراء ہیں ان کو میں نے آج بلایا اور ان کی پوری ٹیم کے ساتھ ان سے میں نے میٹنگ کی، ان کو بتایا. لیکن انشاءاللہ یہ بات میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ اتنی تمام تر مشکلات جو ہم نے صحیح ہیں برداشت کی ہیں، اور جو میں نے آپ کو بتایا ہے ابھی ہم نے 1800 ارب روپے کا کسان پیکج دیا ہے. وہ میں آپ کو پاسنگ ریفرنس کے طور پر بتا رہا ہوں، تفصیل میں نہیں جاؤں گا، اس کی علیحدہ بات ہوگی. اور اس طریقے سے ہم نے آپ کو یاد ہے کہ جب اپنا کے پی میں آٹے کے لیے وہ نہیں کر رہے تھے، میں نے وہاں پر جو ہمارا یہ یوٹیلیٹی سٹورز کے ذریعے ہم نے وہاں پر آٹے کا انتظام کروایا، چینی کا انتظام کروایا کے پی میں. اور اس طرح کے بے شمار جو اقدامات، اور پھر جو باہر کے ممالک نے ہماری مدد کی. لیکن یہ چیلنج بہت بڑا ہے. ہمیں کھربوں چاہیے اس سیلاب زدگان کی بحالی کے لیے. 3 کروڑ 30 لاکھ لوگ جو ہیں اس وقت وہ سیلاب کی جو زدہ ہیں وہ سردیوں سے ٹھٹر رہے ہیں بالکل. اس لیے ہمیں اس چاروں طرف ہمیں ایک چیلنج کا مقابلہ ہے، اس کے لیے ہم بھرپور کوشش کر رہے ہیں، اور کوشش الحمدللہ جاری ہے. اللہ تعالیٰ اس کی ہماری مدد کرے گا. لیکن ہر روز ایک نیا آ جاتا ہے جناب، شوشہ چھوڑا جاتا ہے کہ پاکستان خدا نہ خواستہ ڈیفالٹ کرے. پاکستان اللہ تعالیٰ نے چاہے آپ کی دعاؤں سے، پاکستان کے 22 کروڑ عوام کی دعاؤں سے انشاءاللہ پاکستان ڈیفالٹ نہیں کرے گا. پاکستان ڈیفالٹ کرنے کے لیے پیدا نہیں ہوا تھا. آپ چاہتے تھے کہ پاکستان سری لنکا بن جائے. آپ چاہتے تھے. آپ نے وہ حرکتیں کی جو کسی نے سوچی بھی نہیں تھی. اپنی بہن کو آپ نے نارو دلوایا اور باقی سب کچھ چھوڑ ڈاکو آپ نے کہا. آپ کو شرم نہیں آتی اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے؟ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں میرے محترم جو صحافی برادر بھائی بیٹھے ہیں، میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ آج کے حوالے سے یہ میں ابتدائی یہ باتیں کرنا تھا، اس میں معیشت کی بات ہوئی ہے. یہ ڈار صاحب اس کے حوالے سے بات کریں گے تو پھر آپ کی جو سوالات ہیں اس بارے میں انشاءاللہ پھر آپ سے مزید اس میں گفتگو ہوگی. ایک بات میں یہاں کہنا چاہتا ہوں کہ عمران نیازی نے جو سب سے بڑا فراڈ کیا قوم کے ساتھ وہ 190 ملین پاؤنڈ کا ہے. سب سے بڑا فراڈ ہے وہ 50 ارب روپے کا وہ فراڈ ہے. کابینہ نے نہ وہ کاغذ دیکھا، اور یہ سیکٹری کابینہ نے ہمیں بتایا کہ جی یہ کاغذ لفافہ بند تھا، بند لفافہ کھولا نہیں گیا. 2-3 وزراء نے اعتراض کیا کہ یہ اس کھولیں. کابینہ کسی چیز کو دیکھتی نہیں ہے تو ہم فیصلہ کس بات کا دیں؟ اور ایک سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے مصطفیٰ امپیکس کی روشنی میں کہ ہر فیصلہ وہ کابینہ کا فیصلہ ہوگا، وہ وزیر اعظم کا فیصلہ ہوگا. یعنی انڈیویجول وزیر اعظم کا بے شمار مداحت میں اب کابینہ کرتی ہے. تو وہ کابینہ میں آیا، نہ وہ لفافہ کھولا گیا نہ دکھایا گیا، اور وہ جو پیسہ جس مقصد کے لحاظ وہ سپریم کورٹ میں چلا گیا. اس سے بڑا اور کیا فراڈ ہو سکتا ہے؟ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں بطور ایک مسلمان کے کہ خانہ کعبہ کے ماڈل کی گھڑی کو بیچ دینا اس سے بڑی پاکستان کی بدنامی نہیں ہو سکتی. وہ ضرور وہ $50 ارب کا وہ ڈاکہ ہے جو کہ عمران خان نیازی نے ڈالا،
لیکن خانہ کعبہ کی گھڑی کی قیمت بے شک $2 ملین کی ہو یا $4 ملین کی ہو، لیکن جو ہماری جو بطور مسلمان ہمارا ایک ہے عقیدہ کہ آپ اس گھر کی جو ماڈل کی گھڑی بیچ دیں، یہ اسی طرح ہے کہ خدا نخواستہ آپ کو خانہ کعبہ کو غلاف کا ٹکڑا ملے، آپ اس کو بازار بیچ دیں، اس سے بڑی ایک اسلام کی تہذیب کیا ہو سکتی ہے؟ مسلمانوں کی اس سے بڑی بےزتی کا اور کیا مجھے بات بن سکتی ہے؟ تو یہ وہ گزارشات تھی جو میں آج آپ سے کرنا چاہتا تھا. کچھ بات آپ سے جناب فائنانس منسٹر صاحب کریں گے معاش کے اوپر، پھر آپ کے جو سوال لیں گے. بہت شکریہ آپ کا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ جناب وزیر اعظم. بیسیکلی میں کچھ سٹیٹمنٹس سنی ہیں جی اور پڑھی ہیں، اور وزیر اعظم صاحب نے بھی اس کا ذکر کیا کہ ایک کیمپین کے طور پہ یہ پیش کیا جا رہا ہے کہ جی پاکستان ڈیفالٹ کرے گا. پہلے تھا کہ پاکستان کرے گا، 2-3 مہینے اس چکر میں قوم کو بزی رکھا، اب ہے کہ ڈیفالٹ کرے گا. کچھ ڈیفالٹ ہو چکا ہے. اس حوالے سے میں چند گزارشات کرتا ہوں، پھر جو سوالات ہوں گے میں حاضر ہوں. کہ صرف آپ یہ کمپیئر کر لیں کہ پی ٹی آئی حکومت کو اور عمران خان کو کیا ملا تھا جب پی ایم ایل نے گورنمنٹ چھوڑی تھی، اور یہ کہاں یہ چھوڑ کے گئے ہیں. وہ کمپیریزن کافی ہے. یعنی جو مہنگائی تھی ملک میں 4.68% تھی، فوڈ انفلیشن 2% تھی، جو جی ڈی پی گروتھ ہے 6.1% تھی. اسٹاک مارکیٹ ساؤتھ ایشیا میں بیسٹ پرفارمنگ تھی، دنیا میں 5ویں نمبر پہ تھی. اور آپ کے جو پالیسی ریٹ ہے جس سے آبویسلی بزنس اور معیشت کا پہیہ چلتا ہے وہ 6.5% پہ تھا. یہ وہ کور چیزیں تھیں جو کہ ان کو ورثے میں ملی. اور 25,000 ارب کا مجموعی قرضہ تھا. چونکہ ان کو شوق تھا کہ زیادہ ہائر نمبر دنیا میں جا کے یہ کہیں تو وہ 30,000 ارب تھا. یعنی مجموعی قرضہ اور ادائیگیاں، حالانکہ ادائیگیاں جو ہیں وہ پرائیویٹ سیکٹر یا پبلک سیکٹر جو کمپنیز ہیں وہ پے کرنی، وہ بجٹ سے پے نہیں ہونی. تو چونکہ 30,000 بڑا نمبر تھا، یہ اس کو ہر جگہ یہ جہاں بھی انویسٹمنٹ کانفرنس کے لیے گئے اور فورن وزٹ کیے، سعودی عربیہ، یو اے ای، امریکہ، ہر جگہ پہ جا کے پہلی بات یہ ہوتی تھی کہ ہم ڈیٹ ٹریپ میں ہیں. اور دوسری بات یہ کرتے تھے کہ جی یعنی ہم ایک کرپٹ نیشن ہے، یا ہم کرپشن کی بات کرتے. اور پھر تیسری بات کرتے ہیں ہمارے ملک میں سرمایہ کاری کریں آپ آگے. میرا خیال ہے کوئی بالکل ہی عقل سے پیدل ہوگا انویسٹر جو یہ سن کے کہ پبلک ہم ڈیٹ ٹریپ میں ہیں، اور دوسرا یہ کہ ہم ایک کرپٹ نیشن ہے اور کرپشن عروج پہ ہے، اور پھر آگے آپ کے لیے انویسٹمنٹ کریں. یہ مجھے اس لاجک کی سمجھ نہیں ہے. بہرحال ابھی ہم کمپیئر کر دیں. انہوں نے یہ 7 کلیم کیا تھا، اپنے ریکارڈ چیک کریں کہ جی میں آیا، اگر مجھے قوم نے موقع دیا تو میں 10,000 ارب ان قرضوں سے کم کروں گا. 25,000 کا جو ہے 15,000 پہ آنا تھا، اور جو 30,000 تھا اس میں 20,000 پہ آنا تھا. یہ ان کی کمٹمنٹ تھی قوم کے ساتھ. الیکشن میں اگر ان کو جیت جاتے، کہاں چھوڑا اس حکومت نے پاکستان کو 22 میں جب ہماری گورنمنٹ آف یونٹی آئی اور میاں شواشی صاحب کو وزارت عظمیٰ ملی، انفلیشن انتہائی عروج پہ، وہ آپ کے سامنے ہے. روپے کا بیڑا غرق کر دیا، اس کی قیمت آدھی کر دی. لوگوں کو کھانے کی جو اشیاء ہیں وہ اس کی قیمتیں آپ پوری لسٹ ہے، کسی چیز میں 100% سے کمی نہیں ہوئی. اور دوائیوں کی قیمتیں 300 سے 400% ہوا. جو اصل وعدہ تھا کہ ایک میں ریونیو ڈبل کروں گا، کہ جی یہ انہوں نے تو پی ایم ایل گورنمنٹ نے تو 5 سال میں ڈبل کیا ہے، میں 1 سال میں، یہ آپ ذرا اپنے ریکارڈ چیک کر لیں ماضی کے، آپ کے موجود ہوں گے. 1 سال میں کروں گا. باقاعدہ اس کی اسکرین شاٹ چلی پورے پاکستان میں. 8,000 کروں گا، انہوں نے 4,000، ذرا انڈر 4,000 کیا. وہ 25,000 کا قرضہ جو ہے وہ یہ 44,000 ارب پہ لے کے گئے. پاکستان کی تاریخ کا بدترین انکریز ہے. کبھی اتنی تیزی کے ساتھ 75,000 سالہ قرضہ 25,000 اور 19,500 کا اضافہ صرف 42 مہینے میں. نمبر 1. نمبر 2، جو 30,000 کا قرضہ تھا وہ یہ 54,500 ارب پہ چھوڑ کے گئے. یعنی 24,500 اس میں اضافہ کیا. اور جو ریونیو کا کرنا تھا ان کا کوئی ڈسپلن نہیں تھا، کوئی تیاری نہیں تھی. 1 سال ان کو یہ فیصلہ کرنے میں لگ گیا کہ جی ہم IMF میں جائیں گے کہ نہیں جائیں گے. ہم نے تو دنوں میں
5 दिनों में बजट दिया 2013 में आके, और 1 महीने के अंदर IMF का प्रोग्राम साइन कर लिया। तो ये अब ये जो रेटोरिक है ये हमें तो नुकसान पहुंचाने की, मेरा ख्याल है कि इनका ये शायद यानी इंटेंशनल या अनइंटेंशनल ये तो अल्लाह को पता है, लेकिन ये जरूर था कि हम बिल्कुल तबाही के दहाने पे खड़े थे। और ये बड़ा मुश्किल फैसला था मुस्लिम लीग नून के लीडरशिप से और मियां नवाज शरीफ साहब के लिए और शहबाज साहब के लिए कि जी क्या करें, क्योंकि आप सब जी शऊर हैं, लाइनें लगी हुई थी लंदन में टिकटें लेने के लिए। इनके सीनियर 3 लोग थे, सब कहते थे जी ये तो अपने बोझ में चंद महीने और गुजरे, लेकिन वो शायद चंद महीने के बाद पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पाकिस्तान के लिए इकोनॉमिकली आ जाती, जैसी श्रीलंका। शायद इनकी किस्मत वो था, बहुत बड़ी कीमत अदा की। और मुल्क सियासत को, जैसे अभी वजीर आज़म साहब ने कहा कि सियासत के ऊपर रियासत को तरजीह दी, और उसके नतीजे में बहुत बड़ी सियासी कीमत अदा की। लेकिन कमिटमेंट्स किसने की थी? वो PTI ने की थी, वो इमरान खान ने की थी। इन्होंने उन कमिटमेंट्स को पूरा नहीं किया। पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी को ये तबाह करने वाले आज जो मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, ये जो इस हुकूमत ने आके, सबसे पहले तो वो उनकी जो कमिटमेंट्स को, ताकि IMF प्रोग्राम, देखिए ये दुनिया में अब IMF एक फाइनेंशियल डॉक्टर के तौर पे माना जाता है। आपके साथ कोई दुनिया का इदारा डील नहीं करेगा, वर्ल्ड बैंक, IFC, IBRD, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक, AIIB, जब तक आप ट्रैक पे नहीं होंगे। उस ट्रैक के लिए इन्होंने जो कुछ किया, जाते जाते जो लैंड माइन्स बिछाई, ना सिर्फ अपने कमिटमेंट पूरी नहीं की, जो कमिटमेंट्स की हुई थी उसको भी रिवर्स करके चलेंगे। उससे पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी जो है ना वो बहुत अरोड हुई। वो हर चीज को वो शक की निगाह से देखते हैं। अभी जैसे जीरन कह रहे थे कि वो उनको यानी वो कहते जी हमें अब इंश्योर करें कि जो कह रहे हैं वो वाकई सच है, और वो वाकई अब करेंगे। तो ये एक हमारी बदकिस्मती है कि अभी अरूज पे सियासत, ये सारी वाइब्स इंटरनेशनल जाती है। अब इमरान खान को पता कि नहीं पता कि अमेरिका का या वेस्टर्न कंट्रीज का डेट टू GDP कितना है। डेट का नंबर इज इररिलेवेंट, इट इज डेट टू GDP विच मीन्स एंड विच मैटर्स। वो अमेरिका का 110% है, यूके का कोविड के बाद 101% है, जापान को 257% है। आई कैन कोट डजन ऑफ कंट्रीज जो डेवलप्ड हैं जिनके 100% ज्यादा है। वहां तो कोई पॉलिटिशियन या अपोजिशन उठ के ये नहीं कहती कि हम डिफॉल्ट करने लगे हैं। लेकिन हमें बड़ा शौक है, जब मुस्लिम लीग नून ने हुकूमत छोड़ी तो 62% डेट टू GDP, आज 72 है। तो व्हाट इज द प्रॉब्लम? प्रॉब्लम ये है कि अपने मुल्क को बदनाम करते हैं, और बदनाम करने की जो सरे फहरिस्त है वो इमरान खान न्याजी साहब खुद हैं। अभी कल मैंने पढ़ा कि आपको पता चलेगा सरप्राइज, अल्लाह न करे ये कभी पाकिस्तान अलग डिफॉल्ट नहीं करेगा। सारी 75 हमारी जो हिस्ट्री है उसमें कभी पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी से बड़ी कमिटमेंट में डिफॉल्ट नहीं किया। मैं समझता हूं कि बड़े बोल्ड फैसले पिछले 2 महीने में वजीर आजम ने किए। एक कि हम पेरिस क्लब नहीं जाएंगे। भाई आप जाएंगे तो जाहिर है कि आप किससे बिजनेस करेंगे? हम बॉन्ड वक्त पे करेंगे। ये इसमें शर्तें लगी हुई थी, और ये कौम को ये बावर करवा चुके थे, ये पेमेंट नहीं कर सकेंगे। तो मैं आपके तवज्जुह से ये क्लियर करना चाहता हूं, ये जो डिफॉल्ट का रेटोरिक है ना, ये रेटोरिक इमरान खान के साथ कब्र तक तो जाएगा। ये पाकिस्तान इंशाल्लाह डिफॉल्ट नहीं करेगा, क्योंकि अगर आप ऑब्सेस्ड हो गए कि अपने मुल्क का आपने बेड़ा गर्क करना है, दुनिया में बदनाम करना है, उसकी रेपुटेशन खराब करनी है, उसकी रेटिंग्स खराब करनी है, उसको यानी दुनिया के फाइनेंशियल दुनिया में वर्ल्ड में नहीं बिजनेस करने देना, तो ऐसी स्टेटमेंट्स आर वेरी गुड फॉर दोज हु आर योर एनिमीज। तो मैं समझता हूं कि हर एक को अपने मुल्क का पहले ख्याल करना चाहिए, और कोई ऐसी वजह नहीं है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट करे। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, ये नहीं है कि जैसे हमारा 2016 में हम बहुत ज्यादा यानी कंफर्टेबल थे, आज तक भी वो रिकॉर्ड नहीं टूटा। $24 बिलियन के हमारे ज़खायर थे, हमारे करीबन ऑलमोस्ट उस वक्त के 5-5.5 महीने की इंपोर्ट का बिल हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व थे। अब हम मैनेज कर रहे हैं चैलेंजेस, लेकिन ये चैलेंजेस क्या इस हुकूमत ने क्रिएट किए? ये चैलेंज वो 25,000 का कर्जा जो 44,500 पे आप छोड़ के गए हैं, ये मुल्क का जो डेट सर्विसिंग 17,500 अरब सालाना थी, आज ये 4,000 अरब क्रॉस कर चुकी है, गोइंग टू टच क्लोज टू 5,000। हु इज रिस्पॉन्सिबल? तो इमरान न्याजी साहब, आपने मुल्क को इस मैच पे लाके खड़ा किया है, और आप तो इन ए वे लकी निकले कि आप किसी को और पकड़ा के चले गए, वरना तो आपका वो असर होता कि शायद क़यामत तक किसी का ना होता पाकिस्तान। ये मैं समझता हूं कि ये क्लाइमैक्स ऑफ इररिस्पॉन्सिबिलिटी है। उनको अपना सोचना चाहिए कि मुल्क को ऐसी स्टेटमेंट दे के क्या खिदमत कर रहे हैं एज ऑपोजिशन में होने के हवाले से।
تو نہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کوئی ڈیفالٹ کا کوئی وری ہے. ہم ٹھیک ہے مینج کر رہے ہیں. چیلنجز دیکھیں آتے ہی پہلے ان کی چیزوں کو سورٹ آؤٹ کیا. اب قدرتی ایک آفت آ گئی, فلڈ جو ہے کیٹاسٹرفی آ گئی, وہ اس حکومت نے کیا. اتنے وسائل کی کمی کے باوجود آلموسٹ 90 ارب 70 کیش اور 20 ارب NDME کے ذریعے خرچ کر دیے, اور آگے کمٹمنٹ ہے کہ یہ ریکنسٹرکشن ریہیبلیٹیشن کرنی ہے. تو بات یہ جی کہ انشاءاللہ میں آپ کے توسط سے یہ ذرا کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ڈیٹ کا ریٹورک ہے یہ بالکل غلط ہے. انشاءاللہ نہ پاکستان نے کبھی ڈیفالٹ کیا ہے, نہ انشاءاللہ پاکستان کسی ایسی چکر میں ہے کہ ڈیفالٹ کرے گا. بہت شکریہ. جی صدیق ساجد صاحب. بہت شکریہ وزیر اعظم صاحب. آپ نے گھڑی کی بات کی تو کل عمران صاحب نے کہا جی یہ گھڑی میری ہے, میں بیچوں یا نہ بیچوں, آپ کو اس سے کوئی غرض نہیں ہونا چاہیے. دوسرا انہوں نے کہا کہ جنرل ایک ساتھ ہی دوسرا انہوں نے کہا کہ جنرل ریٹائرڈ جو باجوہ تھے انہوں نے ہمارے ساتھ دشمنی کی, اور پھر ساتھ ہی کہا کہ جو جنرل آصف منیر ہیں وہ ہماری مدد کریں اور ان کو اللہ کا واسطہ دیا. اس پہ کمنٹ کریں گے؟ یہ گھڑی عمران خان کی نہیں تھی, یہ گھڑی 22 کروڑ عوام کی عزت تھی. یہ گھڑی اس کے اوپر جس طرح میں نے کہا کہ خانہ کعبہ کا اس میں ہے, تو دنیا کے لحاظ سے, دین کے لحاظ سے, ہر حوالے سے انہوں نے پاکستان کے ساتھ بہت زیادتی کی, پاکستان کو بہت بدنام کیا. اس کا وہ ضرور اس کا حساب ان کو دینا پڑے گا ایک دن. جی نیکسٹ بھائی صاحب ریٹائر ہو کے اپنا میرے خیال میں ان کو چین سے زندگی بسر کرنے دیں. عمران خان صاحب کو میں یہی کہوں گا کہ وہ آپ کے محسن تھے, آپ محسن کچھ نکلے ہیں. وہ آپ کے محسن تھے, آپ محسن کچھ نکلے ہیں عمران خان صاحب. اس سے آگے میں بات کیا کروں. اور جو نئے سپہ سالار آئے ہیں, مجھے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے گھر امید ہے, یہ پروفیشنل سولجر, ان کا شائننگ کیریئر ہے. انشاءاللہ ہی از اے گریٹ پاکستانی اینڈ مسلم, اور پاکستان کے جو اس ادارے کو مضبوط کریں گے, اور پاکستان اپنے دائرے میں رہتے ہوئے پاکستان کی بھرپور خدمت کریں گے انشاءاللہ. جناب وزیر اعظم, آپ نے اپنے ابتدائی کلمات میں ڈیلی میل کے بارے میں جو اپالوجی کی گئی ہے اسے دشمنوں کا منہ کالا ہوا ہے, سچ کا بول بالا ہوا ہے. پاکستان کے عوام 22 کروڑ عوام کو بدنام کرنے کی سازش ناکام ہوئی ہے. اس پر میں پوری قوم اپنی طرف سے آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور دوسرے اسحاق ڈار صاحب سے میرا سوال ہے کہ رات عمران خان صاحب نے آن لائن ویڈیو کانفرنس میں یہ دعوے کیے کہ مارکیٹ میں ڈالر 150 روپے کا نہیں مل رہا, پاکستان کی برآمدات میں ماہانہ 18% کمی ہو رہی ہے, اور ڈیفالٹ کا آپ نے بتائی دیا. جو بات کی انہوں نے یہ کہا تھا کہ 100% رسک ہو چکا ہے. میں آپ کے کمنٹ چاہتا ہوں قوم کے لیے. دیکھیں جہاں تک حنیف خالد صاحب ریٹ کا تعلق ہے, انٹر بینک مارکیٹ میں ایکسچینج کمپنیز میں ریٹ تو آپ کو پتا ہے کہ کیا ہے, وہ 224 کے قریب ہے, 2-3 روپے کا فرق ہے. لیکن گرے مارکیٹ میں وہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ گرے مارکیٹ میں 10-15 روپے 18 روپے کا فرق ہے. اس کی کچھ وجوہات ہیں. وہ وجوہات یہ ہے کہ ہمارے ملک سے ڈالر سمگل ہو رہا ہے ایک نیبرنگ کنٹری میں. ہمارے ملک سے ہم ویٹ امپورٹ کر رہے ہیں, فارن ایکسچینج خرچ کر رہے ہیں, ویٹ سمگل ہو رہی ہے. ہمارے ملک سے فرٹیلائزر ہم امپورٹ کر رہے ہیں اور 6-7 ہزار امپورٹ کر کے 2300 روپے میں لوکل بیچ رہے ہیں, اور سبسڈائز جو ہے فرٹیلائزر وہ ایک ہمسایہ ملک کو پھر آگے سینٹرل ایشین اسٹیٹ تک سمگل ہو رہا ہے. اس پہ حکومت نے نوٹس لیا ہے, وزیر اعظم کے نوٹس میں ہے. جمعے کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک میٹنگ انٹر منسٹریل اور انٹر انسٹیٹیوشنز ہوئی ہے منسٹری آف فائنانس میں. اس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ایک کریک ڈاؤن کیا جائے گا جو اسمگلرز ہیں, جو ڈالرز پاکستان سے وہ یعنی کراس دی بارڈر بھیج رہے ہیں,
اور جو چیزیں یہاں سے اسمگل ہو رہی ہیں اس کے اوپر کریک ڈاؤن کیا جائے گا، خصوصاً ویٹ اور فرٹیلائزر. تو آپ نے دیکھا کہ پچھلے 48 گھنٹے میں کافی زیادہ رپورٹس آئی ہیں، ٹائرز نکلے کولوں کے نیچے سے، درہم پڑے گا 36,000 ایک صرف ٹریول. سو آپ دیکھیں گے کہ یہ دیکھیں ریٹ آف دی گورنمنٹ ہیز ٹو بی یوزڈ. اگر ہم اس کو نہیں کریں گے تو پھر یہی ہوگا جو ہوتا ہے. تو وہ اس کی اجازت وزیر اعظم نے دی ہے اور میں نے آتھورائز کی ہے سب کو. یہ ان کا مینڈیٹ ہے کہ بارڈرز کو سیل کرنا پڑے تو سیل کریں، نہ یہاں سے اپنی ہماری گندم ایکسپورٹ ہوگی. جس سے خریدنی ہے وہ ڈالر اپنے لے خرید لے، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. فرٹیلائزر لینا 6-7 ہزار روپے کا امپورٹ کرے. ہم نے اپنی عوام کے لیے یہ سبسڈی رکھی ہوئی ہے. جی جی، ہم وہ 4,000 کے قریب ہم سبسڈائز کر کے بیچ رہے ہیں، کیونکہ لوکل ہماری خرید جو کاسٹ ہے وہ 2300 سے کم ہے، 2300 پہ بیچتے ہیں. اور وہ اس لیے کہ ہم گیس جو ہے وہ فرٹیلائزر کے لیے دیتے ہیں، وہ گیس ہم بجلی بھی بنا سکتے ہیں سستی اس سے. تو یہ ہماری ساری چیزیں فوکس میں ہیں اور انشاءاللہ آپ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کہ ایک سیریس کریک ڈاؤن شروع ہو چکا ہے جمعے کے دن سے، اور انشاءاللہ اس کے نتائج پاکستان کے حق میں آئیں گے. تیسری جو آپ نے کی کہ ایکسپورٹ میں کمی، بالکل 18% کمی نہیں ہے. ٹوٹل کمی جو ہے نہیں میں عرض کر رہا ہوں نا جی، 5 مہینے کا فگر دے رہا ہوں آپ کو، اس کے 3% کمی ہے. لیکن ہماری جو امپورٹس ہے اس میں 30% کمی ہے. تو اوور آل اس کے نتیجے میں جو ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے، ٹریڈ ڈیفیسٹ بھی کم ہوا ہے، اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو 5.3 بلین تھا پچھلے سال 5 مہینوں کا، وہ اس سال 2.8 بلین ہے. تو یہ ساری چیزیں ڈائریکشن الگ وجہ پازیٹیو ہے. خالد محمود صاحب جی، ایکسپریس. ایوان صدر میں مذاکرات ہو رہے ہیں، ساگدار صاحب بھی یہاں پہ موجود ہیں، انہوں نے بھی مذاکرات کا حصہ بنے. کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ ان مذاکرات کا ایجنڈا کیا ہے، اور کیا عمران خان کے جو سیاسی مستقبل ہے اس کے بارے میں جو NRO ہے وہ بھی اس ایجنڈے میں شامل ہے، اور آئندہ کی جو سیاسی حکمت عملی ہے، خاص کر جو ارلی الیکشن ہے، کیا اس پر بات چیت ہو رہی ہے؟ دیکھیں، ایوان صدر میں جو فائنانس منسٹر صاحب کی جو ملاقات ہوئی ہے وہ میری اجازت سے ہوئی ہے. صدر صاحب نے ملنے کی خواہش کی، میں نے کہا آپ ضرور ملیں اور دیکھیں کہ پاکستان کی معاشی بقا، سلامتی، خوشحالی کے لیے ہم ایک کیا 100 قدم آگے بڑھا سکتے ہیں. لیکن تالی دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے. میں نے آپ کو شروع میں کہا کہ ہم نے ریاست کو بچانے کے لیے اپنی سیاست کو داؤ پہ لگا دیا، قربان کر دیا. حقیقت میں آپ کو بتا رہا ہوں. میں آپ کو میں کسی خوش فہمی میں نہیں ہوں، لیکن یہ کبھی قوموں کی زندگیوں میں ایسے موقع آ جاتے ہیں کہ پھر ایک بڑی کاز کے لیے آپ کو قربانی دینی پڑتی ہے. تو ہم نے دی ہے، اور اس کے لیے اس کو سنبھالنے کے لیے ایک پوری جستجو ایفرٹ ہو رہی ہے. تو اس میں جب میں فلور آف دی ہاؤس پہ کھڑے ہو کے جب میں چارٹر آف اکانومی کی بات کرتا تھا تو کس طرح حقارت کے ساتھ اس کو ٹکرایا جاتا تھا، بلکہ ایک سنگین مذاق کیا جاتا تھا کہ یہ NRO مانگ رہے ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں. چھوڑے اس بحث کو، دل دکھتا ہے. لیکن آج بھی پاکستان کے 22 کروڑ عوام کے مفاد کے لیے، دیکھیے میں آپ کو سچی بات عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں اپنے ملک کے مستقبل کو تابناک بنانے کے لیے ہم تمام اپنے اختلافات بھلا سکتے ہیں، لیکن ایک ایسا شخص جو انا پرست ہے، جو دن رات جھوٹ بولتا ہے، قوم کو دھوکہ دیتا ہے، افواج پاکستان کو بدنام کرتا ہے اور موشن کش ہے، اس کے ساتھ آپ کیا مذاکرات کریں گے؟ اور قوم کا فیصلہ ہے کہ قوم نے اگلے الیکشن میں کیا فیصلہ دینا ہے. جو بھی قوم فیصلہ دے گی ہم اس کو منون قبول کریں گے، بشرطیہ کہ وہ شفاف الیکشن ہوں گے. لیکن میں قوم کے سامنے یہ بڑے ادب سے ان کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ شخص فراڈ ہے، یہ جھوٹا ہے، اس کو پاکستان کے مفاد سے کوئی تعلقات نہیں، انا پرست ہے، اپنی انا کے لیے ہر چیز قربان کر دے گا. میں نے پچھلی پریس کانفرنس میں 1-2 واقعات سنائے تھے، وہ کافی تھے ایک کسی کی شخصیت کو بیان کرنے کے لیے. ہم کوئی فرشتہ نہیں ہیں، میں دنیا کا خطا کار ترین انسان ہوں، لیکن اس ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے ہم نے حقیر کوشش کی ہے نواز شریف کی لیڈرشپ میں. اور آج جتنے بھی یہ سرٹیفکیٹ جو ملے ہیں یہ تمغے پاکستان کے ہیں، پاکستان کے کروڑوں عوام کے لیے تمغہ ہے، یہ میرا نہیں ہے بالکل. اس لیے ہمیں پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے اپنی انا کو مارنا ہوگا اور اپنے ذاتی اختلافات سے ابھرنا ہوگا.
ڈار صاحب سے ایک سوال ہے اور ایک پرائم منسٹر صاحب سے. ڈار صاحب آپ کی بات ٹھیک ہے ڈیفالٹ نہیں کرے گا, لیکن جون تک پاکستان کی ادائیگیاں حجم ہے کتنا, اور آئی ایم ایف کا جو 9th ریویو ہے, ریویو کے حوالے سے کافی خبریں آ رہی ہیں, ایشو کیا ہے اور اب کس پوزیشن پہ آپ کھڑے ہیں, اور سعودی عرب کا ہی بتا دیں, خبر آئی تھی کہ کچھ پیسے ملے. پرائم منسٹر صاحب آپ کیبنٹ کے ہیڈ ہیں, 75 رکنی کیبنٹ ہے, لیکن 8 مہینے میں جتنے بھی آپ ڈیسیجن ہو رہے ہیں 95% سرکولیشن کے ذریعے ہو رہے ہیں, تو کلیکٹیو وزڈم سے آپ گھبراتے ہیں یا کوئی اور ایشو ہے؟ پہلے میں آپ کو جواب پھر یہ جو 95% اگر آپ بتا دیں, ثابت کر دیں, 95% دور کی بات ہے, 20% بھی اگر ہم نے اس سے زیادہ اگر تھرو سرکولیشن کی ہوں تو میں آپ ذمہ داری قبول کروں گا. ہر ہفتے کابینہ کی میٹنگ ہوتی ہے, ہر ہفتے, ماسوائے جب پچھلے ہفتے کچھ ایمرجنسی تھی یا باہر کا دورہ, تو اس میں ہم مشاورت کے ساتھ سب فیصلے کرتے ہیں. تو یہ جو آپ نے فرمایا کہ جو 95% فیصلے سرکولنگ کے ذریعے, یہ صریحاً یہ آپ کو غلطی ہوئی ہے, تو اس کا میں ازالہ کرنے کو تیار ہوں, آپ کو فیکٹس بتا دوں گا انشاءاللہ. جی سوری جی, ایک تو جو آپ نے جون تک کے پیبلز کی بات کی, ایکسٹرنل اکاؤنٹ کی پوچھ رہے ہیں نا آبویسلی, تو ایکسٹرنل اکاؤنٹ میں یہ ہے کہ ہم نے فوکس یہ کیا ہوا ہے کہ اس پورے فسکل ایئر میں ہماری جو پیبلز ہیں, ملٹی لیٹرل, بائی لیٹرل, کمرشل, وہ ساری ایکسٹرنل لائبلٹیز جو ڈیو ہیں وہ قریباً 21 بلین سے ذرا اوپر ہیں, اور جو ٹریڈ ڈیفیسٹ پروجیکٹڈ تھا وہ 10 سے 12 بلین تھا. تو یو کین سے کہ 31 سے 33 بلین کے قریب رفلی ایکسٹرنل ریسورسز کو موبلائز کرنے کی ضرورت ہے اس سال میں. یہ کوئی ایسا ٹارگٹ نہیں ہے جو بہت مشکل ہے, کیونکہ ہم نے 20, 15, 16 میں بھی پاکستان نے $35 بلین یعنی ریسورسز ایکسٹرنل موبلائز کیے تھے. فرق صرف اتنا ہے کہ اس وقت پاکستان کے تمام انڈیکیٹر پازیٹو تھے, پاکستان کی تعریفیں ساری دنیا کر رہی تھی, تمام ملٹی لیٹرل جو ادارے تھے, ورلڈ بینک, آئی ایم ایف, ایشین ڈیولپمنٹ, سب IFC, AIIB, وہ سب پاکستان میں آ کے پاکستان کی تعریفیں اسی میریٹ اور سرینا میں بیٹھ کے آپ کے سامنے کرتے تھے. اور پریڈکشن کیا تھی؟ پاکستان ول بی 18th اکانومی بائی 2030. اور یہ میری یا میاں شہباز شریف کی یا میاں نواز شریف کی نہیں تھی, یہ پرائس واٹر ہاؤس کوپرز کی تھی. آج ہم کدھر کھڑے ہیں؟ courtesy ایمان نیازی اور PTI کی پرفارمنس, we are now projected to be 40th economy, 46 to be precise, in 2034. اس کے اوپر ضرور ہونی چاہیے پوری انویسٹیگیشن کہ پاکستان کی قوم کو کتنا بڑا, میرے نزدیک پچھلی پوری 75 سال میں یہ سب سے بڑا پاکستان کے اوپر یہ ظلم ہوا ہے. یحییٰ خان کی حکومت نون تھی, انکمپیٹنٹ, کرپٹ, اس کی جو اس کی تھی پرفارمنس, مس گورننس. PTI نے ایک نیا ریکارڈ قائم کیا, وہ بھی بہت پیچھے رہ گئی ہے. تو میں عرض کروں کہ ہم ثناء اللہ صاحب پوری جو ہے, جیسے میں نے کہا کہ بہت ایزی نہیں ہے کہ بینک میں پیسے پڑے تو آئے گا, ہم اس کے لیے موبلائز کر رہے ہیں اس کو. اور کوئی بھی بائی دی وے, آپ سب ماشاءاللہ اتنے وہ ہے کامرس کو سمجھتے ہیں, کوئی کنٹری کا ڈیٹ جو ہے ایکسٹرنل نیچے نہیں جاتا. اگر نیٹ نیچے جا رہا ہو تو پھر وہ بورو نہیں کر رہے. تو پاکستان کا بھی وہی حال ہے. تو 21-22 بلین تو آپ ویسے ایک طرف کر دیں, اس کے ارینجمنٹ ضرور کرنے پڑیں گے آپ کو, یا لینڈر ہے اسی کے ساتھ رول اوور جیسے ہم کرتے ہیں, چائنا کے ساتھ کرتے ہیں, ہم نے UAE کے ساتھ اس طرح. دوسرا آپ کا ہوتا ہے کہ جی آپ نے جو اصل میں جو ٹریڈ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے اس کو آپ نے فائنانس کرنا ہے, دیٹس ایڈیشنل ریسورسز ریکوائرڈ. تو ہم بھی آر فلی پوزیشنڈ ایز آف ناؤ. جو آپ نے دوسرا سوال کیا 9th ریویو کا, اس میں گزارش یہ ہے کہ 9th ریویو کا ہماری طرف سے تیاری ہے, اور سوال پوچھنا جو ہے وہ ملٹی لیٹرل کا پروگیٹو ہے. انہوں نے اور انفارمیشن مانگی ہے تھوڑی سی ان یوزول کہ پہلے ایک کوارٹر جو کرنٹ ہوتا اس میں ہوتی تھی, آگے بھی مانگے وہ بھی دے رہے ہیں. وہ فلڈز کے حوالے سے چاہتے ہیں ریکنسٹرکشن ریہیبلیٹیشن بھی دیکھ لیں, وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ وہ اس کو فائنانس کیسے کریں گے. سو ایوری تھنگ از اویلیبل. اور جو سعودیہ کا ہے, سعودیہ کا ہماری جو ہے وہ انشاءاللہ امید ہے کہ ہماری جو ان سے بات چیت ہوئی ہے وہ مٹیریلائز بڑی جلدی ہوگی جی, وہ ایڈیشنل ڈپازٹ کے حوالے سے. جی صالح ظفر صاحب. پرائم منسٹر, یہ IMF کے پروگرام کا ذکر ہوا ابھی. IMF کے پروگرام کو سکٹل کرنے کی ڈیلیبریٹ کوشش ہوئی, الحمدللہ کہ وہ کامیاب نہیں ہوئی. لیکن آج پھر کچھ لوگوں نے, اور انہی لوگوں نے
فرضی اعداد و شمار پیش کر کے ایلیگیشن فیڈرل گورنمنٹ پہ لگائے ہیں، اور وہی لوگ تھے آج انہوں نے کہا کہ فیڈرل گورنمنٹ ہمارے حصے کی رقوم ادا نہیں کر رہی۔ ڈار صاحب آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ آپ سے کیا پنجاب، کے پی کے، آزاد کشمیر اور جی بی گلگت بلتستان کی گورنمنٹس نے کوئی کمیونیکیشن آپ سے کی ہے اس اکاؤنٹ پر؟ اور پرائم منسٹر آپ سے پوچھنا یہ ہے کہ یہ جو سارا رولا گولا اس وقت چل رہا ہے وہ جنرل الیکشن کو وقت سے پہلے کے لیے ہے، کیا یہ پاسبل ہے کہ سنیپ پولز ہو سکیں آئندہ اکتوبر نومبر سے پہلے؟ یہ سوال پرائم منسٹر کے لیے ہے۔ ہم نے اپنا سیاسی اثاثہ داؤ پہ لگایا ہے، اس لیے نہیں کہ ہم فوراً چلے جائیں جنرل الیکشن میں، اس لیے کہ معیشت کو پوری کوشش کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ کوشش کر کے ٹھیک کریں، باقی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ لیکن جی جہاں تک آپ نے وہ پہلا سوال پوچھا کہ پنجاب، کے پی وغیرہ، تو آپ کے الفاظ میں سارا رولا گولا ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے، اور جو اصول اور جو پروسیس ہوتا ہے اسی کے مطابق سب کی پیمنٹس ہو رہی ہیں، کسی کی کوئی پیمنٹ ڈیلے نہیں ہے۔ یہ ضرور ہے کہ کچھ صوبے اپنی استطاعت سے بڑھ کے اور جیسے پھینکنا ہوتا ہے وہ پیسے استعمال کر رہے ہیں۔ کل میں نے آدھے سروے کی، کوارٹر سروے کی میں نے لاہور میں دیکھی ایڈورٹیزمنٹ، میں سمجھتا ہوں کہ وہ صوبہ یا ملک ان جیسی عیاشیوں میں لفظ یوز کر رہا ہوں مکمل نہیں ہو سکتا، تو ان کو فسکل ڈسپلن کو فالو کرنا چاہیے۔ انہوں نے ایک سرپلس دینا ہے، وہ ہم نے نہیں، وہ بجٹ پاکستان میں ان کے ساتھ طے ہوا ہے کہ وہ صوبہ اتنا سرپلس دے گا۔ اویس کیانی صاحب۔ سر تھینک یو۔ اویس کیانی 24 نیوز۔ شارٹ سے سوالات ہیں، پہلے تو یہ بتائیے گا ڈار صاحب سے کہ عالمی خام تیل جو قیمتیں کم ہوئی ہیں اس کا ریلیف 15 دسمبر کو آپ دینے جا رہے ہیں۔ میاں صاحب یہ بتائیں کہ جو پاک افغان جو بارڈر جو ٹینشن جو بہت زیادہ ہو چکی ہے، تو اس پر آپ کوئی پالیسی ریویو کے حوالے طرف جا رہے ہیں؟ اور لاسٹ کوشچن کہ کیا میاں نواز شریف جنوری میں پاکستان آ رہے ہیں؟ تھینک یو ویری مچ۔ جی انشاءاللہ اس جو پاک افغان جو ٹینشن ہے ان کو میں اس کی میٹنگ بلا رہا ہوں فوراً، اس کو ہم ریویو کریں گے صورتحال۔ افغانستان ہمارا ایک برادر ہمسایہ ملک ہے، ہم پوری کوشش کریں گے کہ معاملات کو ٹھیک طرح چلایا جائے، لیکن ابھی جو بے گناہ لوگ جو شہید کیے گئے ہیں اور پاکستان کے، اس کی ہم نے بھرپور مذمت کی ہے اور افغانستان سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ایسے واقعات کی روک تھام کریں، اس طرح ہمارے تعلقات جو ہیں وہ خدا نخواستہ ان کو ضعف پہنچے گا۔ دوسری بات، میاں نواز شریف سابق وزیر اعظم ہیں، پاکستان کے اندر ان کے چاہنے والے کروڑوں میں بستے ہیں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو وہ پاکستان جلد تشریف لائیں گے انشاءاللہ۔ ان کا وہ سوال کا جواب جی میں عرض کر رہا ہوں، تیسرا سوال میں بھائی بات یہ ہے کہ ماضی کی دیکھیں سوورن کمٹمنٹس ہے، میں پہلے بھی کیا، اور یہ ملک کی انٹرسٹ میں ہے کہ ہم پروگرام کو جیسے بھی پورا کریں، یہ ہمارا کمٹمنٹ ہے، یہ پرائم منسٹر کا ریزالو ہے۔ ہم میں ایون ری نیگوشیشن میں نہیں ڈلے کہ وقت ضائع ہوگا، تو میں ایک تو آپ کو یہ شور کر دوں، لیکن اس میں جو کمٹمنٹ ماضی کی گورنمنٹ کر چکی ہے وہ پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی اور دوسری چیزیں، اس کے علاوہ جو بھی بچت ہوگی وہ عوام کو پاس کی جائے گی، نمبر 1۔ نمبر 2، آپ کو یاد ہوگا کہ میں 28 سپٹمبر کو آیا تھا، ہم نے 1 اکتوبر کو ایک ریڈکشنز دی تھی، 12.5 روپے کے قریب پیٹرول اور ڈیزل میں، قریباً 11.25 کے قریب لائٹ ڈیزل آئل اور مٹی کے تیل میں۔ اس کے بعد جب بھی یہ سمری آتی ہے کہ ایک میں اتنا بڑھا دیں، ایک میں کم کر دیں، یہ وزیر اعظم کی ایک کنسیڈرڈ پالیسی ہے کہ ہم کوشش کریں کہ ہم اگر کم نہیں کر سکتے بڑھائیں نہیں، تو ہم نے اسی فارمولے میں چل رہے ہیں، ہم کراس سبسڈائز کرتے ہیں سارا کچھ۔ اگر اس کے علاوہ ایکچوئل ہوئی انشاءاللہ بالکل 100% پاس ہوگی، انشاءاللہ 1 سیکنڈ نہیں لگائیں گے، لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یقین کریں کہ ہر 15 دن بعد رات کو ہم بیٹھتے ہیں، ڈسکس کرتے ہیں، اور یہ کوشش ہوتی ہے حتی المقدور کہ یہ کولیشن گورنمنٹ کی کہ بھئی یہ ہم کسی طور بھی غریب آدمی کو ہم بوجھ نہ لگائیں، اور ابھی تک پچھلے چند مہینوں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیابی دی، اور یہ اضافی اگر ریلیف ملا تو 1 سیکنڈ میں وہ عوام کی جیب میں پہنچے گا انشاءاللہ وہ فائدہ۔ ابھی جی وزراء نے سیشن میں جانا ہے تو ہم اس کو ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ اگلی دفعہ باقی سوال نہیں۔ آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف وزیر خزانہ اسحاق ڈار کے ہمراہ نیوز کانفرنس کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ملک سے ڈالر اسمگلنگ ہو رہا ہے اور اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے کریک ڈاؤن بھی اگر کرنا پڑا تو کریں گے۔ عمران خان کو معیشت کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا۔